ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں افغانستان میں صورتحال کافی کشیدہ ہے. پہلے پاکستان، یو ایس اور طالبان اور افغانستان حکومت اور مزید جو دیگر ممالک ہیں اس خطے کے، ان کی ٹاکس کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور کس طرح پاکستان کا ایک اہم کردار ہو سکتا ہے. لیکن صورتحال اس قدر کشیدہ ہے کہ پاکستان نے کل جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنا بارڈر سیل کیا ہے. خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں وش منڈی بہت زیادہ امپورٹنس کی حامل تھی، لیکن کل وہاں پہ جب طالبان ملیٹنٹس کی اور اس کے علاوہ جو موجودہ حکومت ہے وہاں پہ ان کی جھڑپوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فرینڈشپ گیٹ سے بھی افغانستان کا جو پرچم ہے اس کو ہٹا دیا گیا اور اس وقت صورتحال کافی کشیدہ ہے. پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں اس سے مشکلات ہو سکتی ہیں. امریکہ کا وہی نعرہ ہے ڈو مور، لیکن اس کا جواب دیتے ہوئے عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کو زیادہ کرنے کی اور زیادہ سنگین طریقے سے اس پورے سچویشن میں انوالو ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ تاریخ ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو دہرائے گی کہ وہاں پہ یعنی افغانستان میں آپ ایک مس ایڈونچر کرتے ہیں. امریکہ کی انفارچونیٹلی یہ تاریخ رہی ہے اور پھر اس کا جو خمیازہ ہے، اس کا جو بیگیج ہے وہ چھوڑ کر آپ اس علاقے سے چلے جاتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب زاہد حفیظ چودھری صاحب، پاکستان کے فورن افغان ہیں. آئی این سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پاکستان کے موقف کی اس وقت دنیا کس طرح اس کا رد عمل دکھا رہا ہے اور کیا اس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی آ سکتی ہے. السلام علیکم زاہد صاحب. جی السلام علیکم. جی زاہد صاحب، سب سے پہلے اس طرف اس پہ الیبریٹ کیجئے گا کہ جو پاکستان اپنا بارڈر سیل کر رہا ہے اور اس کا انڈیا پہلے بھی دے چکا ہے، اس پہ امریکہ کا کیا رد عمل ہے؟ اور ایک دفعہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرزئی صاحب نے انویٹیشن بھیجا ہے عمران خان صاحب کو کانفرنس میں آنے کا اور اس حوالے سے گفتگو کرنے کا. کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ حالات کو؟ جی سدرا، بہت مہربانی. اس وقت جو افغانستان میں حالات ہیں اس پر پوری دنیا کو تشویش ہے، پاکستان کو بھی سرٹنلی اس پہ گہری تشویش ہے. اس وقت افغانستان سے امریکن فورسز کا انخلا لارجلی کمپلیٹ ہو گیا ہے اور بہت ساری کنٹریز ہیں فورن ٹروپس جو ہے وہ ان کے کمپلیٹلی وڈرا کر چکے ہیں افغانستان سے. افغانستان میں سیکورٹی سچویشن جو ہے وہ خرابی کی طرف جا رہی ہے. لیکن جو آپ نے ابھی اپنے انٹروڈکشن میں بارڈر کی بات کی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بارڈر کو کھلنا چاہیے جلدی، کیونکہ اس سے بہت سارے لوگوں کی روزگار جڑی ہوئی ہے، ان کی اکنامک ایکٹیویٹی اس سے وابستہ ہے. اور جس بارڈر کی ہم بات کر رہے ہیں ابھی اسپنگ بولدک والی، اس سے روزانہ کی بنیاد پر 20,000 سے زیادہ لوگ اس بارڈر کو کراس کرتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جلد ہی حالات اس طرح کے ہوں گے کہ اس بارڈر کو ری اوپن کیا جائے تاکہ افغانستان کی عوام کے لیے کوئی معاشی مشکلات پیدا نہ ہوں. زاہد صاحب، اس وقت کرزئی صاحب کتنے تنہا ہیں اپنے موقف میں؟ کیونکہ تھوڑی دیر میں ہم ایک میپ بھی شیئر کریں گے کہ جو طالبان کنٹرول لینڈز ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جھڑپوں میں کشیدگی آ رہی ہے، امریکی فورسز کا انخلا ہو چکا ہے. آپ کتنا مضبوط پاتے ہیں موجودہ جو حکومتی سیٹ اپ ہے جس میں لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ امریکہ نے ان کو پوری حکومت بنا کے دی تھی، سپورٹ حاصل تھی، تو کیا 2003 سے لے کے ابھی تک جو امریکہ کا انفلوئنس تھا وہ اتنا غیر مستحکم تھا، اس کی کوئی فاؤنڈیشن نہیں تھی کہ ان کے انخلا کے ابھی تو انخلا پوری طور پہ کمپلیٹ بھی نہیں ہوا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت شدید مزاحمت کا سامنا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ طالبان پھر پورے افغانستان کو کنٹرول کر لیں گے؟ جی سدرا، اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان نے جو ایک مسلسل اور مستقل پاکستان کا موقف رہا ہے کہ افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل ممکن نہیں ہے. ہمارا آج بھی یہی موقف ہے، بلکہ آج پوری دنیا پاکستان کے اس متفق ہے کہ افغان مسئلے کا کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے. اس کا واحد حل ایک پولیٹیکلی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کے ذریعے جو بھی حکومت افغانستان میں معارض وجود میں آتی ہے وہی ہے. تو اس کا صرف اور صرف پولیٹیکل سلوشن ہے، کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے. آج جو ہم یہ دیکھتے ہیں افغان فورسز کا اور طالبان، ہم آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں سائڈز کو اس وقت فلیکسیبلٹی شو کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر افغانستان خانہ جنگی کی طرف نہ جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آل افغان سائڈ دے سٹ ٹوگیدر اور ایک باہمی انکلوسیو جسے ہم کہتے ہیں سیٹ اپ اس کی طرف جائے. تو ہم نہیں چاہیں گے کہ کابل کے اوپر زور کے ذریعے، طاقت کے ذریعے قبضہ کیا جائے.
بلکہ زاہد صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آئی ایم سوری ٹو انٹرجیکٹ اوور ہیئر. آپ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو افغان طالبان ہیں وہ ایک مس انڈرسٹوڈ فینومینا ہے, یعنی ان کی ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی یا ان کا ایک بڑا اسٹرکٹ سٹانس آن فیو تھنگس, خاص طور پہ جو ان کا تصور ہے ایک اسلامی ریاست کا, اس سے لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جو ان کا وجود ہے, جس طرح کی وہ ایک پولیٹیکل پریزنس رکھتے ہیں, جس طرح کا وہ ایک پاپولیرٹی رکھتے ہیں, وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے مس انڈرسٹوڈ رہا ہے. اور جب پاکستان اس کو ریکگنائز ایک نیبر ہونے کے ناطے تو ہم پہ بھی انگلیاں اٹھاتے رہے, لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرح سے پاکستانی جو موقف ہے اس کو فوقیت ملتی ہے, اس کو استحکام ملتا ہے جب یو کے ڈیفنس منسٹر تک یہ کہتے ہیں کہ اگر طالبان کی ایک حکومت بنتی ہے افغانستان میں تو ہم ان سے مذاکرات بھی کریں گے اور ان کو ہماری سپورٹ حاصل ہوگی کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل فورس ہے. تو یہ دنیا کو اب کیا یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ از اٹ اے یو ٹرن؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں اسی طرح پاکستان کا ایک موقف ہے کہ یہ افغانستان کے عوام نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. جی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے عوام جو بھی اپنے مستقبل کے لیے فیصلہ کریں وہ پاکستان کو بھی قابل قبول ہوگا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی قابل قبول ہوگا. اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک انکلوسیو, براڈ بیسڈ اور کمپریہنسو پولیٹیکل ڈسپینسیشن ہو, نیگوسیشنز کامیاب ہوں. دیکھیں اس وقت افغانستان کے اندر امن عمل جو ہے وہ ایک انتہائی نازک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. پچھلے سال جو 3 اس میں امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی, جس میں سب سے پہلے طالبان اور یو ایس کا اگریمنٹ تھا, اس کے بعد انیشیشن آف انٹرا افغان نیگوسیشنز, اور تیسرا جو انتہائی اہم اگریمنٹ ہوا تھا آن رولز اینڈ پروسیجر. اب یہ 3 انتہائی اہم مائل سٹونز ہیں افغان پیس پروسیس کے اندر. اس وقت ضرورت اس عمل کی ہے کہ اس کے اوپر بلڈ کیا جائے, اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس وقت افغانستان کے اندر جتنی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اپنی تمام انرجی صرف کریں افغان پیس پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے. لیکن ایک چھوٹا سا سوال یہاں پہ کرنا چاہوں گی زاہد صاحب, although this is not relating to the foreign office, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی طالبان جو کہ ایک ریڈیکلائز گروپ تھا جس کی وجہ سے ہمیں خود سیکیورٹی تھریٹس تھے, انٹیریئر منسٹری کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ اس وقت بھی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے بارڈر سے جن لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے ان کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں, لیکن ایک موقف یہ بھی ہے کہ 40 سے 50 ہزار افغانس نے یہ بارڈر کراس کیا ہے جن کا ہمارے پاس کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے, جس کے پیش نظر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بارڈر کو سیل کرنا ضروری ہے کیونکہ پاکستان کے لیے ایک بڑا ریئل سیکیورٹی خطرہ بھی ہے. اس کو ہم کیسے لے کے چلیں گے ان دا ڈیز ٹو کم؟ جی دیکھیں, اس میں اسی طرح 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلے کہ یہ پاکستان کا افغانستان میں پیس پروسیس کے حوالے سے ایک تو فیسیلیٹیشن کا رول رہا, لیکن ہمارے کنسرنز کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر امن ہو, کیونکہ افغانستان کے اندر جو انسیکیورٹی ہوگی, بدامنی ہوگی, اس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر بھی براہ راست ہوتا ہے. دوسرا ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت بھی 3 ملین سے زیادہ افغان ریفیوجیز موجود ہیں, اور افغانستان کے اندر حالات بہتر ہوں تاکہ ان افغان ریفیوجیز کا, مہاجرین کا افغانستان واپسی ان اے ڈگنیفائڈ اینڈ ٹائم باؤنڈ مینر پاسبل ہو سکے. اور تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ خطے کے امن کے علاوہ خطے کی خوشحالی کے لیے جو یہ کنیکٹیوٹی ایشوز ہیں, جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے, گروتھ ہے, اس کے لیے بھی افغانستان میں امن ضروری ہے. تمام وجوہات کی بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر امن بہت ضروری ہے. جہاں تک آپ نے ریفیوجیز کی بات کی, پاکستان میں ابھی بھی 3 ملین سے زیادہ افغان ریفیوجیز موجود ہیں, اور کسی فردر انفلکس آف ریفیوجیز کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. یہ ایک بہت ہی اہم سٹیٹمنٹ ہے جو فورن آفس کی طرف سے, جو حکومت پاکستان کی طرف سے پوری دنیا کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ اس وقت بھی 3 ملین, جو کہ ایک انڈر اسٹیمیشن ہے بیکاز دس از جسٹ دا کاؤنٹ, انفارملی یہ کاؤنٹ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. پاکستان مزید مہاجرین کو پناہ دینے کا متحمل نہیں ہو سکتا, یہ ایک بہت بڑا کنسرن. شکریہ زاہد حفیظ چودھری صاحب, فورن آفس کے ترجمان ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑھتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. یقیناً افغانستان میں امن پورے خطے اور خصوصاً پاکستان کے لیے اہم ہے, بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف آور اون سوشل فیبرک. اسی کے ساتھ لیتے جی ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک.